السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات پڑھیں تعریفیں پروردگار حسن کے لیے ہیں اور ہدیہ درود و سلام خانوادہ امام حسن کے لیے اللہم صل علی الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام اللہم صل علی عظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بالحسن بن علی علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصقره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام اما بعد سامعین گرامی قدر حاضرین ذوی الاحترام آپ کی خدمت مقدس میں اس دولت یقین کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ بارگاہ امام مجتبیٰ میں ہر سال اپنی گزارشات اس طرح پیش کرتا ہوں کہ مولا قبول فرما لیتے ہیں اور اس سال بھی اسی عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ ہم اس عشرے میں جو سفر کی 7 تاریخ تک مسلسل رہتا ہے اس میں اس شخصیت کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس نے کربلا کے لیے زمینہ ہموار کیا ہے، جس کی صلح نے انسانیت کو جینے کا طریقہ سکھا دیا اور جس کی صلح نے حسین کے قیام کو آسان کر دیا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہو کہ تلوار امام کی پہچان ہے تو ہو سکتا ہے فرقہ زیدیہ کا اثر آ گیا ہو۔ اہل بیت کے مکتب میں تلوار امام کی پہچان نہیں ہے، البتہ یاد رکھیے گا کہ تلوار جب امام کے ہاتھ میں آئے تو معصوم ہو جاتی ہے۔ تلوار بھی ہاتھ کو دیکھتی ہے، کہیں یہ تلوار خون ریزی کر رہی ہے اور کہیں یہ تلوار قیام عدل کے لیے
قتال نہیں کر رہی، جہاد کر رہی ہے۔ اور یہ جملہ خاص طور سے عرض کر دوں، جیسے ابھی ایام چل رہے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے، مسلسل ایک ہی سوال، چوتھے امام کا جہاد بیان کیجئے۔ چوتھے امام نے تلوار کب چلائی؟ پھر پوچھتا ہوں کہ پانچویں امام، پھر چھٹے امام، پھر ساتویں امام، آپ مجھے بتا دیجئے۔ چلیے ان سب کو چھوڑ دیجئے، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ رسول خدا نے تلوار کب چلائی؟ جب مصطفیٰ تلوار نہ چلا کر بھی مصطفیٰ ہو سکتے ہیں تو مشتبہ صلح کر کے بھی مشتبہ ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار کی طرف سے ہر امام کے لیے صحیفہ بھیجا جاتا ہے۔ ہر امام کے لیے ایک صحیفہ بھیجا جاتا ہے، اس صحیفے پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ جس امام کا دور امامت شروع ہوتا ہے وہ اپنے صحیفے کی مہر کو توڑ کر جو اس میں لکھا ہو اس پہ عمل کرتا ہے۔ اس میں اگر جہاد لکھا ہو تو جہاد کرتا ہے، اس میں لکھا اگر صلح ہو تو اس میں عمل کرتا ہے۔ تو کبھی بھی کسی امام کو اپنے ذہن کے مطابق تولنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، آئیے آج تمہید کی منزل پر دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام کی شخصیت اور خود یہ الفاظ روایت کے اندر موجود ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول جب جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اللہم صلی اللہ علیہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کر آئی ہیں، کب؟ جب کہ اللہ کے رسول کا آخر وقت ہے، اور دونوں شہزادوں کو لا کر کہتی ہیں بابا آپ ان دونوں کو، یہ آپ کے بیٹے ہیں، کچھ میراث نہیں دیں گے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اما الحسن، دیکھو بیٹی جہاں تک حسن کا معاملہ ہے تو فلہو، اس کے لیے کیا ہے؟ ہیبتی وسعودتی، اس کے لیے میرے دو خاص میراث ہے، ایک ہیبت، ایک سعودتن۔ سعودتن پڑھا گیا یا سعودی، میری ہیبت حسن کے لیے اور میری سرداری حسن کے لیے۔ اب ہیبت کو سمجھ لیجئے اور سرداری سمجھ لیجئے۔ ہیبت کہتے ہیں کہ بغیر جنگ کے جو روب طاری رہے۔ یاد رکھیں تلوار کا روب اور ہوتا ہے اور شخصیت کا روب اور ہوتا ہے۔ تو امام مجتبیٰ کو اللہ کے رسول نے شہزادی کونین کے درخواست کرنے پر دو باتیں عطا فرمائی ہیں، ایک کا نام ہیبت مصطفیٰ ہے، ایک کا نام سرداری مصطفیٰ ہے۔ وہ اما الحسین، اور بیٹی حسین کے لیے، اس کے لیے لہو جودی و شجاعتی، اس کے لیے میرا جود و کرم ہے اور میری شجاعت ہے۔ پھر اللہ کے حبیب نے اپنی میراث میں چار باتوں کو ایسے تقسیم کیا، دو حسن کو دیں، دو حسین کو۔ صلوات پڑھے محمد۔ تو مولا حسین کی میراث جو اللہ کے رسول سے آپ کو ملی وہ کیا ہے؟ وہ ہے جود، پیغمبر کا کرم۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا ہے؟ پیغمبر کی شجاعت۔ اور یہ تو بہتر جانتے تھے نا اللہ کے رسول کہ کس کو کون سا زمانہ دیکھنا ہوگا، تو کسی کو سرداری دی، کسی کو تلوار۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ پھر تاریخ کا جملہ ہے کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام سینے سے لے کر سینہ، سر تک، سینے سے لے کر
سر تک شبیہ پیغمبر تھے، اور سینے سے لے کر اور قدموں تک شبیہ علی ابن ابی طالب تھے۔ کہ خدا نے دو شباہتیں حسن میں ایک ساتھ رکھی، سینے سے سر تک محمد بنا دیا اور سینے سے قدم تک علی بنا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو یاد رکھیں، اور پھر روایت برادران اہل سنت کے یہاں بھی کہ سب سے زیادہ شباہت ختمی مرتبت دو شخصیات میں تھی، ایک سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ایک امام مجتبیٰ علیہ السلام۔ تو شہزادی تو حجاب کے اعتبار سے اور امام مجتبیٰ سب کے سامنے رسول خدا کی شبیہ کے طور پر، جس کا سینے سے سر تک، اب بہت غور، سر تک، سر میں کیا ہے؟ آنکھیں بھی ہیں، سر میں کیا ہے؟ زبان، سر میں کیا؟ قوت شامہ، قوت سماعت۔ گویا اب اگر تلاش کیجئے تو 6 قوتوں میں سے 5 قوتیں تو انسان کے سر میں پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کہتے ہو کہ دماغ یہاں پر ہوتا ہے تو 6ٹھی حص، باقی 4 حصے دیکھنے کی، سننے کی، سونگھنے کی اور چکھنے کی۔ تو جو مصطفیٰ کی 5 حصوں کا شبیہ بن جائے اسے حسن کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو امام کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے شباہت سے آپ اندازہ کیجئے گا۔ پھر سینہ، اللہ اکبر، یہ لفظ من الصدر الی الراس، میں سوچ رہا تھا یہ جملہ استعمال نہ ہوا، من الراس الی الصدر، سر سے سینہ تک نہیں، من الصدر الی الراس، سینے سے لے کر سر تک شباہت مصطفیٰ۔ کوئی تو خاص بات ہے، اللہ اکبر۔ اگر سر سے سینے تک آئے تو نزول ہے، اور سینے سے سر تک جائے تو صعود ہے۔ صعود کہیں، عروج کہیں، معراج کہیں، اور سینہ ہی تو ہے جو مسئلہ پیدا کرتا ہے۔ سورہ مبارکہ والناس، پروردگار کا اعلان، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی، عیون نہیں، اذن نہیں، انف نہیں، لسان نہیں، پھر کہاں پر؟ فی صدور الناس۔ یہ خناس جو وسوسے پیدا کرتا ہے، یہ انسان کے سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جس کا سینہ شباہت مصطفیٰ والا قرار پائے۔ اللہ اکبر۔ میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی شباہتیں کچھ ایسے تقسیم ہوئیں کہ سینے سے لے کر، اور سینے پر تو قرآن نازل ہوا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ قلب محمد سینہ محمد میں، اور سینہ محمد سے راس محمد تک شبیہ محمد حسن مجتبیٰ کے ذات مقدس۔ اب تو آہستہ آہستہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، پھر سینے سے لے کر قدموں تک امام مجتبیٰ شبیہ علی ابن ابی طالب۔ اب مجھے آپ فیصلہ کر کے بتائیے کہ دونوں ہاتھ کہاں شمار؟ بات پڑے محمد والے محمد۔ گویا حسن کے ہاتھ مثل ہاتھ علی ابن ابی طالب، دست حسن، دست علی، دست علی، دست خدا۔ اللہ اکبر۔ اور مولا کائنات کے قدم سمجھنا تو جس کے قدم ہر میدان میں، ہر مقام پر ثبات رکھتے ہوں، ان قدموں کی شباہت حسن نے ایسی لی ہے کہ حاکم شام کو خیرات دی ہے، لی نہیں ہے۔ ہو سکتا کسی موقع پر ہم اس کو بات کو آگے بڑھائیں۔ بس ایک جملہ کہتا ہوں، بہت غور کیجیے گا، اور شاید بہت کم لوگ اس تک متوجہ ہوتے کہ اس صلح کو صلح کہا جائے یا سیز فائر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔
اس پر انشاءاللہ کبھی گفتگو کریں گے کہ سیز فائر کیا ہوتا ہے اور سلو کیا ہوتی ہے۔ لیکن امام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے آج ہم نے عنوان قائم کیا امام حسن علیہ السلام فی القرآن، اور اسی تمہیدی منزل پر آپ کی خدمت مقدس میں سرکار ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فرمان پچھلے سالوں میں بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا رہا ہوں اور آج خاص طور سے پڑھ رہا ہوں تاکہ تمہید مکمل ہو جائے۔ فرماتے ہیں اللہ کے حبیب لو کان العقل رجلا، لو کان العقل رجلا، اگر عقل مجسم ہو سکتی ہوتی تو لکان الحسن، اگر آپ عقل کو دیکھ سکتے ہوتے شکل مجسم میں تو سوائے مشتبہ کے کوئی اور دکھائی نہ دیتا۔ بس جس کے پاس جتنی عقل ہے وہ اتنا مشتبہ کو پہچان رہا ہے۔ کوئی تلوار سے ڈھونڈ رہا ہے، کوئی پیار میں ڈھونڈ رہا ہے۔ سلمان پڑھے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی قدر، سرنامہ کلام کی آیت اور اسی سے انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی تمہیدی باتوں کے ساتھ ساتھ۔ بہت مشہور آیت تلاوت میں نے کی آپ کی خدمت میں، اور یہ سورہ مبارکہ انبیاء ہے۔ سورہ انبیاء قرآن میں ترتیب کے لحاظ سے 21ویں نمبر کا سورہ، اور نزول کے لحاظ سے یہ سورہ 73ویں نمبر کا ہے، 73۔ ترتیب الگ، نزول الگ، نام ہے سورہ انبیاء۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں سب سے زیادہ انبیاء کے نام پائے گئے، تقریباً 16 نام ہیں انبیاء اس سورہ کے اندر۔ پورے قرآن میں سب نام جمع کر لیں 27 نام ہیں انبیاء کے۔ 27 ناموں میں سے 16 نام جو ہیں سورہ انبیاء کے اندر، اس لیے سورہ کو سورہ انبیاء کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور عجیب ایک کمال ہے کہ مکے میں نازل ہوا، اور آیت نمبر 73 اتفاق سے، سورہ کا نزول بھی 73، آیت کا نشان بھی 73، آپ کے ملک میں ٹوٹا ہوا آئین بھی 73۔ اب تو یاد رہے گا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں تو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے امامت کا۔ کچھ ایسے دیوانے جنہیں قرآن میں امامت نہیں دکھتی۔ بہت سے عقل کے اندھوں کو قرآن میں امامت نہیں دکھتی، ہاں شیطان دکھ جاتا ہے، الگ بات۔ تو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73، آیت نمبر 73، جو آپ نے بہت بار سنی، فرش ادا کی برکت سے اب تو سب کے سب مجلسی ہو گئے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس پوری آیت میں جو ائمہ کا تذکرہ ہوا اس میں 6 صفات بیان کی گئیں، اور اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر دوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ شاید کوئی ہمارے درمیان اس کے ترجمے سے آشنائی حاصل کرے تو اور تقویت محسوس کر سکے، ورنہ بزرگ بیٹھے ہوئے میں تو اپنا سبق پیش کر رہا ہوں۔ جعلناہم، خدا کہتا ہے ہم نے انہیں بنایا۔ کیا بنایا؟ ائمہ، امام بنایا۔ تو ایک تو امام، نمبر 2 کیسا امام؟ یہدون بامرنا، جو ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم ان پر وحی کر چکے۔ فعل خیرات، اب یہ خیرات اردو کا نہیں ہے، اردو کا خیرات تو جمعرات کو ہوتا ہے، یہ مزاروں پہ ہوتا ہے۔ یہ وہ خیرات ہے جو خدا نے
آئمہ کے لیے وحی کے انداز میں بیان کیا. اوحینا الیہم فعل الخیرات، یعنی اچھے کاموں کی وحی ہم ان پہ کر چکے. وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کا قائم کرنا. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ کا ادا کرنا. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، تو ایک امام، ایک ہادی ہمارے امر کے ساتھ، ٹھیک. اور تیسرا فعل خیرات کی وحی. چوتھا اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ نمبر 5، اور کانوا لنا عابدین نمبر 6. بات واضح ہو رہی ہے؟ اب آئیے آیت نمبر 73 جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے پاس پیچھے 2 آیتیں اور بھی صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان 2 آیتوں میں کیا ہے پیچھے؟ آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا وَجَعَلْنَاهُمْ، یہ ہم کی ضمیر کہاں پلٹتی ہے؟ دیکھیے بڑے عدل و انصاف سے بات کو آگے بڑھائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے ہم کو پلٹا دیں کہیں اور. قبلہ اگر کبھی نظم کے درمیان سے آپ کو کوئی 2 مصرے سنا دیے جائیں اور اس سے پہلے کا مصرع آپ کے ذہن میں نہ ہو تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ کس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. اور ایسا نہ ہو کہ FIR کٹ جائے گا تو اشارہ بھی مشکل ہو گیا. چلیے ایک تو اچھی بات ہوئی، زیارت عاشورہ کی برکت سے یزیدیوں کے چہرے سے نقاب اڑ گیا. اب تک جو نقاب پڑا ہوا تھا، اب جو بھی کہیں اتحاد کا نقاب تھا، نفاق کا نقاب تھا، جو بھی تھا اٹھ گیا. اور اب اس حد تک آ گیا مسئلہ کہ کوئی رحمت اللہ کہے یزید کو، کوئی زندہ باد کہے یزید کو. چلے ہر ایک کو حق ہے اپنے آباء و اجداد کی تعریف کرنے کا، لیکن آپ کرو، ہم سے مطالبہ نہ کرو. اگر آپ کا سلوگن یہ بن گیا کہ یزید کو زندہ باد کہو گے تو ہمارا سلوگن تو بہت پرانا ہے، یزیدیت یزیدیت یزیدیت. کوئی اور نعرہ لگائیں نہ لگائیں، لیکن اپنی ہر مجلس میں اب سمجھ لیں کہ ذمہ داری ہو گئی. بہت سے سوئے ہوئے ذہن جاگ جائیں گے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت آسان ہے قبلہ حسینیت زندہ باد کہنا، بڑا مشکل ہے یزیدیت مرد آباد کہنا. اور جب ریال مل رہے ہوں تو پھر تو یزید اچھا ہی لگے گا نا. اب چاہے ریال کوئی بھی ہو، اللہ اکبر. باتیں بڑی آسان سی آپ کی خدمت میں. اور چونکہ جب تک یہ پچھلی 2 آیتیں نہیں پڑھی جائیں گی تو یہ آیت میں ہم سمجھ میں نہیں آئے گا. اور آج صرف تمہید کی منزل پر میں چاہتا ہوں کہ کوئی ترجمہ ایسا نہ ہو جو آپ کہیں کہ مولانا کہاں سے پڑھ دیا یہ. فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا. امام کنہیں بنایا؟ یہ ہم کہاں پلٹتی ہے؟ تو آیت نمبر 71 اور 72 الفاظ کیا ہے؟ وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے ابراہیم کو نجات دی. وَلُوطًا، اور ابراہیم کے ساتھ ساتھ لوط کو بھی نجات دی. اب ابراہیم کے اور لوط کے درمیان کیا رشتہ وہ الگ موضوع، لیکن دونوں اللہ کے نبی ہیں. ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور لوط کو. إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اس زمین کی طرف جس زمین میں خدا کہتا ہے ہم نے بابرکت رکھا عالمین کے لیے. تو زمین کون سی ہے جو بابرکت ہے؟ اس آیت میں موجود نہیں ہے. مگر اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا پیچھے ہٹیں گے قرآن کی تلاوت کے موقع پر تو آئیں گے سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں. آیت نمبر 1، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. تو اگر بارکنا وہاں سمجھ میں آ گیا تو یہاں زمین سمجھ میں آ جائے گی.
ختمیہ مرتبت معراج کے سفر میں کہاں گئے تھے؟ کہ مسجد اقصی وہ کہاں پر ہے؟ سرزمین فلسطین پر۔ اللہ اکبر۔ اور فلسطینیوں کے حقوق کا سودا تو امریکہ میں ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ امارات تو گئی تھی، بحرین بھی بہہ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تم کیا سمجھ رہے ہو دجال آ کر اسرائیل چلائے گا؟ تم دجال کے منتظر رہو، ہم مہدی کے منتظر ہیں۔ اور تم یہ سمجھتے ہو شاید مہدی ایران سے آئے گا، ایران سے نہیں آئے گا، مکے سے آئے گا۔ خیال کرنا تمہارے ہی گریٹر اسرائیل کے حامیوں، تم پر خدا کی لعنت ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، کل کا دن مظلوم کا دن ہے، کل کا دن مستضعفین کا دن ہے، کل کا دن زمین پر عدل و انصاف کے قیام کا دن ہے، کل کا دن امام مجتبی اور امام حسین شہید کربلا کے خون کے انتقام کا دن ہے۔ بات ترجمے کی حد تک اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ آیت نمبر 71 بات واضح ہو گئی۔ زمین کون سی ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام خود گئے تھے یا آپ کو نکالا گیا تھا؟ نمرود نے، یہ تاریخ بہت کم پڑھی جاتی ہے، یہاں تک تو آپ سنتے ہیں کہ وہ آگ جلائی گئی اور آگ میں ابراہیم کو ڈال دیا۔ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پہنچے تو آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ پھر کیا ہوا؟ جب نمرود سمجھ گیا کہ میں اس پر قابو نہیں پا سکتا، تو نمرود نے ابراہیم کو شہر چھوڑنے کا حکم دیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں خود ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا کام تو کر چکے تھے، اپنا کام تو ہو گیا، اب اتنا موقع دو کہ یہ سوچیں اور پھر توحید پرست ہو جائیں، اور تب تک کہ کہیں اور منتقل ہو کر وہاں پھر بنیاد توحید رکھیں۔ تو دو طرفہ مسئلہ تھا، ابراہیم جانا چاہتے تھے اور نمرود آپ کو نکالنا چاہتا تھا۔ تو نمرود نے ایک آرڈر پاس کیا۔ بہت غور کیجیے گا، اتفاق سے آج کل بہت خبریں چل رہی کورٹ وغیرہ کے حوالے سے کہ ضمانت ضبط ہو گئی اور درخواست خارج ہو گئی۔ تو آئیے ایک واقعہ نمرود کی کورٹ میں، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نمرود نے شاہی آرڈر پاس کیا تھا کہ ابراہیم کے سارے مویشی اور سارے جو آپ کا جمع پونجی ہو سب روک لیا جائے اور ابراہیم کو خالی ہاتھ سرزمین بابل سے نکال دیا جائے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوا تو آپ نے ایک اپلیکیشن فائل کی کورٹ کے اندر، اور عجیب ہے، غور کیجیے گا، عجیب اپلیکیشن۔ کیا فائل کی؟ آپ نے کورٹ میں لکھ کر دیا کہ اگر گورنمنٹ نمرود کی میرے مویشی جو میرے ہیں اور میرے سرمائے کو مجھ سے لینا چاہتی ہے تو جتنی عمر میں نے بابل میں گزاری ہے وہ عمر واپس کر دے۔ اللہ اکبر۔ تاریخ میں آپ کو ایسا کوئی سوال نہیں ملے گا۔ عجیب سوال کہ ابراہیم نے، اگر گورنمنٹ آف نمرود میرے مال کو ضبط کرنا چاہتی ہے تو جو میں نے عمر یہاں گزاری اس کی گورنمنٹ کے اندر مجھے واپس کر دے۔ اور آپ یقین کریں، بہرحال نمرود کا دور کیسا ہی کیوں نہ ہو، مگر نمرود کے رکھے ہوئے قاضی نے لکھ دیا کہ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ ابراہیم کو ان کی عمر واپس کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ابراہیم کو ان کی عمر جو گزاری بابل کے اندر واپس کی جائے۔ سمجھ گیا نمرود، اس نے اپنا شاہی فرمان واپس لیا
پر ٹھیک ہے ابراہیم کو مویشیوں سمیت ان کے پیسے سمیت جانے دیا جائے. اب قرآن سمجھیے وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے نجات دی ابراہیم کو اور جناب لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے عالمین کے لیے برکتیں رکھی تھی، یعنی سرزمین فلسطین. اور آپ جب وہاں سے چلے تو جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. آپ نے قیام کیا کوفے کے اندر. جب کوفے پہنچے، نجف کا علاقہ یعنی پشت کوفہ، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا مقام آپ کو ملے گا 2 جگہ. ایک مسجد کوفہ میں، آج کل تو ڈسٹینسنگ کا مسئلہ ہو گیا نا کہ ایک یہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، ایک وہاں بیٹھے، فاصلہ ہونا چاہیے. بالکل SOPs ہیں مسجد کوفہ کے اندر. 11 مصلے اور فاصلے کے ساتھ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. 11 مصلے اور فاصلے کے ساتھ. ان میں ایک مصلہ پہلا والا ابراہیم کا ہے، اور مسجد سہلہ کے اندر دوسرا مصلہ جناب ابراہیم کا. تو مسجد سہلہ، مسجد کوفہ، اور تیسرا مسئلہ جب آپ پہنچے ہیں کوفے تو یہ علاقہ غری جس کو نجف کہتے ہیں، اب اس میں ہر رات میں زلزلے آتے تھے. تو وہاں کے رہنے والے بڑے اس کے عادی بھی ہو گئے تو پریشان بھی رہتے تھے. جب جناب ابراہیم نے قیام کیا اس رات کوئی زلزلہ نہیں آیا. حیران تھے کیسے ممکن، جیسے آپ حیران ہوتے کہ اگر کوئی سڑک صحیح مل جائے کراچی میں آپ کو، یہ صحیح کیسے؟ کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہے ہم کراچی سے باہر آ گئے کوئی؟ اللہ اکبر. تو لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں آنا کسی اور ملک میں آنا ہے، باہر جانا کسی اور ملک میں جانا ہے. اللہ اکبر. تو بالکل جیسے آپ اور ہم حیران ہو جاتے ہیں. لوگ حیران ہو گئے کہ آج رات میں زلزلہ آیا کیوں نہیں. پوچھا کوئی نئی بات ہوئی ہے؟ کہاں ایک خلیل آ گیا ہے اللہ کا، اس نے رات یہاں گزاری ہے. سب کے سب ڈیلیگیشن بن کی شکل میں پہنچ گئے ابراہیم کے پاس اور ان سے کہا کہ اللہ کے خلیل، آپ کی برکت سے ہمارے یہاں نہیں آیا رات کو زلزلہ، آپ یہ قیام کر لیجیے. فرمایا میں قیام تو نہیں کر سکتا، مجھے تو آگے جانا ہے. البتہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں آپ کے لیے یہ زمین اپنے نام خرید لوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ یعنی نبی کا رہنا شرط نہیں ہے، نبی کی ملکیت میں جانا بھی کافی ہے. اب تو سمجھیے کہ اگر نبی کسی زمین کو خرید لے تو زمین کا زلزلہ بند، اور اگر حسین خرید لے تو عذاب کا خوف بند. اللہ اکبر. اب اگر نمرود کی گورنمنٹ نے نہ دیے ہوتے گوشت بند، قیمت کیسے پے کرتے؟ آپ نے جو قیمت ادا کی ہے اس میں الگ الگ روایت ہے کہ 200 گوسفند دیے، 4 سونے کے بنے ہوئے گوشوارے دراز وہ دیے جو ان کے پاس زیورات تھے، اور آپ نے زمین نجف کو خرید لیا. اللہ اکبر. عجیب انتظام ہے. جس گھر میں علی کو آنا ہو اسے ابراہیم بنائے، جس زمین میں علی نے سونا ہو اسے ابراہیم خریدے. پھر بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ انبیاء کا ائمہ سے کیا تعلق. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی بات کو مختصر کر رہا ہوں، باقی بات انشاءاللہ کل کریں گے. اور اس کے بغیر میں ہم کو سمجھائے بغیر میں آیت آگے نہیں جاؤں گا. آج آپ کو روک رہا ہوں یہاں پر کہ فرش عزائے سرکار سید الشہداء پر اس دولت یقین کے ساتھ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ تم وطابت الارض،
ایک ہے زمین بابرکت، ایک ہے زمین طیب و طاہر۔ برکت میں اور طیب ہونے میں کیا فرق ہے؟ برکت کو آپ کہتے ہیں اضافہ، برکت کو آپ کہتے ہیں بڑھوتری، برکت کو آپ کہتے ہیں نشو و نما، یا برکت کے جو معنی آپ کرتے ہو، برکت اور ہے اور طیب ہونا اور ہے۔ زمین کربلا بابرکت نہیں ہے مگر طیب ہے۔ اللہ اکبر، یہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا آپ کو، ورنہ جہاں طیب و طاہر زمین ہو وہاں برکتیں کیوں نہ ہوں گی؟ اتنی برکت ہے کہ خاک شفا ساتھ لے کے چلو زندگی میں برکت، درود پڑھتے چلو تو مال میں برکت، حسین کو سلام کر کے چلو تو شہادت کی تمنا اور حیات میں برکت۔ برکت کیوں نہیں ہو؟ برکت ہی برکت ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، اسی برکت کو لیے ہوئے قافلہ حسین کربلا سے کیسے رخصت ہوا؟ گرچہ آج 26 محرم ہے اور 26 محرم میں چوتھے امام کے مسائل پڑھے جانے چاہیے، انشاءاللہ مکمل کروں گا 2-4 دن میں آپ کی خدمت میں، لیکن ایک اندازہ کیجئے گا کہ زمین پر آنا اور ہے اور کسی کو اس کی زمین سے بے دخل کرنا، اور وہ بھی اس عالم میں کہ شہیدوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور ہر ایک بیوی اپنے اپنے وارث کی لاش پر گریہ کر رہی تھی۔ لشکر یزید نے جب کہا تھا کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب تو ہمیں آرام کرنے کا موقع دیا جائے، تو ملعون کہتا تھا کہ ابھی آرام مت کرنا، لوٹو تبرکات علی و بطول کو اور قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ خصوصی طور پر ایسے اونٹ لائے گئے جن پر کجاوے نہیں تھے۔ رونے والوں، اونٹ ایسی سواری ہے کہ اس پر اگر سوار ہونا ہو بغیر کجاوے کے، جب تک کوئی ہاتھ نہ پکڑے سنبھالے نہیں تب تک بیٹھ نہیں سکتے، اور وہ بھی کسی خاتون کا بیٹھنا۔ اللہ اکبر، آج انسانی حقوق کے علمبردار خاموش کیوں ہیں یزیدیت کے اس جرم پر؟ کیوں ہمارے ساتھ کی حمایت کر رہے ہیں؟ لا حول ولا قوت، اس کے ہی حکم پر ہوا ہے کہ کربلا میں رسول کی بیٹیوں کو، علی و فاطمہ کی بیٹیوں کو اس طرح سوار کرایا جا رہا تھا۔ جناب زینب کبریٰ کو جلال ہے، فرماتی خبردار کو قریب نہ آنا، کوئی کسی خاتون کے قریب بھی نہ آئے، ہم خود سوار کرائیں گے اپنی بیویوں کو۔ ایک ایک کا بازو تھاما، بٹھاتی گئیں، کبھی ام کلثوم کو بٹھایا، کبھی ام رباب کو بٹھایا، کبھی ام فروا کو بٹھایا، سب کو بٹھا رہی تھیں، یہاں تک کہ فضہ کا بازو تھام لیا، اماں میں آپ کو سوار کرا دوں، اماں آئیے میں بٹھا دیتی ہوں، اور فضہ رو رہی ہیں، شہزادی میں آپ کو سوار کراؤں گی، اور میں نہیں اماں آج میں آپ کو سوار کراؤں گی، اور فضہ کا بازو تھام کر جناب زینب کبریٰ نے سوار کرا دیا۔ اب آخری شخصیت فضہ تھی، اب کوئی باقی نہ رہا، ایک مرتبہ دائیں دیکھا، ایک مرتبہ بائیں دیکھا، اپنا سوار کرانے والا کوئی دکھائی نہ دیا۔ رونے والوں، کیا غربت زینب کبریٰ ہے؟ ابھی تو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے نا کہ کسی کے سہارے کے بغیر بے کجاوا اونٹ پر بیٹھنا ممکن نہ تھا۔ ایسے میں نگاہیں اٹھی علقمہ کی طرف، رونے والوں آواز دیا نا آخل عباس، اے میرے بھائی عباس تم کہاں رہ گئے؟ ارے جب مدینے سے چلی تھی تو نے سوار کرایا تھا، آؤ بھیا کہ بہن سوار ہونا چاہتی ہے، اجرکم علی اللہ۔ رونے والوں
اجی قیامت کا منظر تھا، عباس کی لاش یقیناً تڑپ رہی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے کہ پکارنا چاہتے ہوں گے قاضی، شہزادی مجبور ہو گیا ورنہ غلام حاضر تھا۔ ابھی عباس کو فریاد کر رہی تھی کہ اچانک زنجیروں کی آواز ابھری۔ اب جو پلٹ کر دیکھا، رونے والوں ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں طوق خاردار پہنے ہوئے سید سجاد قریب زینب کبریٰ چلے آئے۔ اے پھوپھی اماں، اگر چچا نہ رہے، اگر بابا نہ رہے، اگر بھیا نہ رہے تو یہ بیمار بھتیجا تو ہے، یہ سوار کرائے گا۔ زینب کبریٰ کو بازوؤں سے تھاما، ارے بھتیجے نے پھوپھی کو سوار کرایا، واہ مصیبتا۔ رونے والوں بس ایک جملہ یاد رکھنا، جب مدینے سے بیوی چلی تھی نا تو کہتا ہے عبداللہ، جس شخص کا نام بیان کیا راویوں نے، وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایسا اہتمام تھا کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی اور آ کر قنات کو تھام لیا۔ عباس آگے بڑھے تھے، اپنے زانوں کو زمین پہ رکھا تھا تاکہ زانوں پر پاؤں رکھ کر علی کی بیٹی سوار ہو جائے۔ اکبر آگے بڑھے، ہماری کا پردہ تھام لیا، آج اکیلا سجاد ہے۔ اے شہزادے علی اکبر، آپ کی کمی بھی پوری کر رہا۔ اے میرے مولا عباس، آپ کی کمی بھی پوری کر رہے تھے۔ اے مولا حسین، آئیے دیکھیے آپ کا بیمار بیٹا علی کی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے سوار۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بہر اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار امام سید سجاد کے ہاتھوں کی عظمت کا واسطہ، جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں دست بدعا ہیں، خلوص قلب کے ساتھ مانگیے۔ فرش عزائے امام مجتبیٰ ہے، اس کی گود میں سجاد پلے ہیں، اس کے مجلس سے برپا ہو رہی۔ مولا بانس کے علم کے سائے میں بیٹھے ہیں، امام بارگاہ کے سائے میں بیٹھے۔ پروردگار خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ پروردگار تجھے واسطہ جناب زینب کبریٰ کے بندھے ہاتھوں کا، تجھے واسطہ مولا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا، تجھے واسطہ علی اصغر کی بند مٹھیوں کا پروردگار تمام مانگنے والوں کی قسمت کے دروازے کھول دے۔ وسعت رزق عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، مشکلات و پریشانیاں، بیماریاں، وباؤں سے محفوظ فرما۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا پروردگار بیت المقدس کی آزادی کے اسباب فراہم فرما۔ پروردگار مسجد حرام مکہ المکرمہ میں امام زمان کا زمان ظہور دکھا۔ بار اللہ واسطہ محمد و آل محمد کا تمام باطل قوتوں کو نیست و نابود فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو، ہمارے آباء و اجداد، ذریت و اولاد کو امام کے غلاموں میں محشور فرما۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کی التماس تمام حاضرین کے مرحومی، تمام شہدائے ملت جعفریہ اور تمام تر حاضرین کے علاوہ جتنے بھی علماء اعلام مراجع عظام انتقال کر چکے تمام کے لیے، اور مرحومہ امیر فاطمہ جعفری، طاہرہ بانو، سید محمد اعظم جعفری اور توصیف النساء سید محمد عبداللہ رضوی اور سید طفیل حسین نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری، ظہیر اختر سید خورشید حسنین زیدی اور سید روشن علی زیدی اور حامد حسین، ان تمام کے لیے ارسال فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دعائے صحت کی التماس کی گئی سید علمدار حسین جو ICU کے اندر ہیں، پروردگار ان کو بھی اور تمام بیماروں کو بھاگتے امام موسی کاظم علیہ السلام شفائے کاملہ عطا فرمائے، پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔